الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20 آیت کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم جو نیک اعمال، جو نیکیاں اپنے لیے آگے بھیجو گے، یعنی اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرو گے، توشہ جمع کرو گے، تم نیک اعمال کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اپنے رب کے پاس موجود پاؤ گے۔ اور رب رحمان ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، تمہارے نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے، رب کے پاس موجود ہوں گے۔ ہوا خیرا و اعظم اجرا، وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے، خیر کے ساتھ ہوں گے، یعنی تمہارے لیے فائدہ مند۔ تم نے نیک اعمال آگے بھیجے، جمع کیے، آگے ذخیرہ کیا، نیکیاں کرتے رہے کثرت کے ساتھ، رب کے پاس وہ نیکیاں موجود ہوں گی، محفوظ ہوں گی، اور بہت اچھی ہوں گی، اچھی حالت میں ہوں گی، خیر کے ساتھ ہوں گی، بلائی کے ساتھ، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وَأَعْظَمَ اجرا، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ عظیم اجر و ثواب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو قبولیت عطا ہوگی، نیک اعمال قبول ہو جائیں گے، پھر بڑھا چڑھا کے کئی گنا زیادہ تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک نیکی کا کم سے کم بدلہ 10 گنا تو ہے ہی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ و رب رحمان جتنی چاہے اس کے اندر جو ہے مزید اضافہ فرما دے، جتنا چاہے اجر و ثواب بڑھا چڑھا کے عطا فرما دے، تمہاری نیکیوں کی قدر کی جائے گی، وہ اجر و ثواب کے حساب سے بہت اعظم ہوں گی، وہ اعظم اجرا۔ تو یہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، لہٰذا کثرت سے نیکیاں کرتے رہو۔ واستغفر اللہ، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، توبہ استغفار، رجوع اللہ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، گناہوں سے باز آؤ، نیکیاں کرنے میں لگ جاؤ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ مغفرت والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا ایک احسان ہے اللہ پاک کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع عطا فرمایا۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جو عظیم مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں پھر سے ذی الحج کا مہینہ، یہ عظیم مواقع جو ہے عطا فرمائے ہیں نیکیاں کمانے کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نیک اعمال کریں، نفلی عبادتیں بھی کریں، اور خوب اللہ کا ذکر کریں، ان مہینوں کی، ان دنوں کی، ان ایام، ان لمحات کی قدر کر لیں۔ ذی الحج کے چاند کے حوالے سے ایک دو باتیں، کچھ مسائل بتانے ہیں۔ جو بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرتاج رسول سرور کائنات سردار دو جہاں ہمارے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا احل ہلال ذی الحجۃ فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، کہ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور موجود ہے، یعنی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور ذی الحج کا چاند شروع ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اب اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر ہی ایک اور روایت ہے، مفہوم اس کا یہی ہے، الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ اس روایت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، اب وہ بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ اپنی قربانی کر لے۔ تو جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ یہاں کچھ ایک دو مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ یہ بال اور ناخن نہ کاٹنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے، ضروری ہے، یا مستحب ہے، سنت ہے؟ دیکھیں، یہ عند العلماء ایک اختلافی مسئلہ ہے، فقہی بحث ہے، ہم اس بحث کے اندر نہیں جانا، ہم اس کا ایک خلاصہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کر دیتا ہوں میں، کہ جو بات راجح ہے، کتاب و سنت سے صحیح طور پہ ثابت ہے، اقرب من سنہ، وہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے بال اور ناخن کاٹنا یہ حرام ہے، ہمیں اس کی لازم پابندی کرنی چاہیے، اس کو مستحب نہ سمجھے کوئی،
کہ ٹھیک ہے جس نے نہ کاٹے اس کے لیے اچھی بات ہے، اور جو کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، حرج ہے، بالکل حرج ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، یہ حرام ہے۔ جو راجح حکم ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ حرام ہے، کسی کو نہیں کاٹنے چاہیے، جو جان بوجھ کے کاٹے اس کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر کی بنا پر کوئی بیماری ہو گئی، بال کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی عذر، کچھ بھی عذر ہو سکتا ہے، یا کوئی انسان بھول گیا، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ جو بھول جائے، نیت اس کی نہیں ہے، بھول گیا، بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، انجانے میں، نادانی سے یاد نہیں رہا، یا کوئی عذر ہے، کوئی بیماری وغیرہ، تو کسی عذر کی بنا پہ اگر اس نے یا بھول چوک کی وجہ سے اگر کاٹ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے کاٹے گا تو اس کے لیے حرام ہے، اس کے نہیں کاٹنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کاٹ لے جان بوجھ کے تو اس کے اوپر کیا کوئی کفارہ ہے؟ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اسے اپنے رب سے استغفار کرنی ہے۔ اس نے جان بوجھ کے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، اور سنت کے اوپر حکم کا عمل کرنا لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اگر کوئی انسان اس سے یہ عمل سرزد ہو جائے تو اس کے لیے پھر کوئی کفارہ نہیں ہے، مگر اسے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ یہ صرف قربانی کا جو شخص کر رہا یعنی گھر کا سربراہ اسی کے لیے ہے یا تمام گھر والوں کے لیے ہے؟ تو دیکھیں حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اہل علم کے فتاوی، ان کے اقوال کے مطابق جو گھر کا سربراہ ہے یہ حکم اس کے لیے ہے، باقی کے گھر والے کاٹ سکتے ہیں، مگر یہاں بھی ایک اختلاف ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پوری فیملی ممبرز، تمام کے تمام اہل خانہ، تمام گھر والے اس عمل کی پابندی کریں، بال و ناخن چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لیں، اس کے بعد نہ کاٹیں، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، یعنی گھر کے اندر جتنے بھی افراد رہتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک قربانی کرتا ہے، چاہے چھوٹا جانور ہی کر لے، ایک دمبا یا ایک بکرا بھی، وہ پوری فیملی کے لیے، تمام اہل خانہ کے لیے کافی ہے، تمام کے تمام گھر والے اس کے اجر و ثواب میں شامل ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ، وہ رب رحمان ہے، فضل و کرم والا ہے، نوازنے والا ہے، تو اجر و ثواب سے وہ رب محروم نہیں رکھتا، تمام گھر والوں کو قربانی کا اجر و ثواب ملتا ہے، الحمدللہ۔ تو جب اجر و ثواب میں شامل ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کی، اس حکم کی بھی جو ہے نا وہ پابندی کریں، اس کے خلاف نہ کریں۔ لہٰذا بہتر ہے، افضل یہ ہے کہ تمام کے تمام اہل خانہ، سب گھر والے جو ہے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ کہ اب کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا تو کیا وہ کاٹ سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل کاٹ سکتا ہے۔ یہ حکم تو اس کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو قربانی نہیں کر رہا وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے، لیکن ایک روایت ہے وہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، ایک روایت ہمیں ذرا احساس دلا رہی ہے، نیکی کی ترغیب دے رہی ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، ہاں میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، دودھ دینے والی بکری، تو کیا میں اس کو ذبح کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ دودھ دینے والی بکری ہے، ظاہر ہے جو دودھ دینے والی بکری ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، بچے دودھ پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، دودھ دینے والا جانور وہ عربی میں منیحہ کہلاتی ہے، دودھ دینے والی بکری، تم اس منیحہ کو، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرو، اسے رہنے دو، اسے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اب تم نے قربانی کرنی ہے، تمہارے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں اور جانور بھی نہیں ہے، تو تم کیا کرو، تم نیت کر لو خالص رب کو راضی کرنے کے لیے، پھر جب عید کی نماز ہو جائے تم اپنے ناخن اور بال کاٹ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، نوازنے والا ہے، اس رب کی رحمتیں ہیں یہ کہ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، اس کے حالات نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ نیت کر لے عبادت کی، قربانی عبادت ہے نا، عبادت کی نیت کرے خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے، رب کی رضا کے لیے، کہ اگر حالات ہو گئے، پیسے آگے تو ضرور قربانی کروں گا، ارادہ پورا ہے، لیکن ابھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ، بال وغیرہ کاٹ لے، اس کے بعد نہ کاٹے، پھر جب عید کی نماز ادا کر لے، اپنے بال و ناخن وغیرہ کاٹ لے، اللہ پاک اسے قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔
تو یہ حدیث ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ تمام لوگوں کو چاہیے جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے تو لازم ہے، ٹھیک ہے، جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی قربانی کی نیت رکھیں، ارادہ رکھیں، ٹھیک ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور قربانی کا جانور میسر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد نہ کاٹیں، عید کی نماز ادا کر کے کاٹ لیں، اب اس کے بعد جو ہے ان کو انشاءاللہ اجر و ثواب مل جائے گا قربانی کرنے کا۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی قربانی پہلے دن کرتا ہے، کوئی دوسرے دن، کوئی تیسرے دن، تو عید کی نماز کا پڑھ کے بھی بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ عید کی نماز بھی ادا کر لینی ہے، قربانی بھی ہو جائے، اس کے بعد ہی جو ہے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے ذی الحج کے چاند کے حوالے سے، بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کے حوالے سے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے لازم ہے جو قربانی کرتے ہیں کہ پورے کے پورے فیملی ممبرز نبی علیہ السلام کے حکم کی پابندی کریں اور بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، نہ کاٹیں، ٹھیک ہے، قربانی کر کے کاٹیں، انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور جس شخص کے پاس قربانی میسر نہیں ہے وہ بھی اس حکم کی پابندی کرے، نہ کاٹے، عید کی نماز پڑھ کے کاٹ لیں، انشاءاللہ اسے قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے چاند نظر آ جائے نیکیوں میں لگ جائیں، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تکبیرات، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ، خیرات، نفلی عبادتیں، نوافل وغیرہ کثرت سے، روزے رکھیں، تمام نیک اعمال کریں کہ یہ نیکیوں کے جو ہے نا افضل ایام ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور خوب کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔